نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. یہ تو ٹھنڈا پروف ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہم سب کے ایمان کو معطر فرمائے. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 تک کا درس ہوا. الحمدللہ. پیراگراف چینج ہونے والا ہے یہ بتایا تھا. اولیاء اللہ کا ذکر ہوا, اب اولیاء الرحمن کا ذکر ہوا, اب اولیاء الشیطان کا ذکر ہونے والا ہے. تو یہ تو سنت ہے اللہ کی, پازیٹیو نگیٹو. اب کل جو ہے, اب اس درس میں بھی سنے ہوں گے, وہاں جو 1 گھنٹے سے زائد کا بیان ہوا ہے کنز الایمان عنوان سے. یہ کہا میں نے کیا جملہ کہا میں نے, بھائی ہمیں کوئی سنی کہتا ہے تو سینہ پھول جاتا ہے, لیکن کوئی اگر آپ کو وہابی کہتا ہے تو آپ ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ آپ کی جماعت حق پر ہے تو خوش ہوئیے آپ, لیکن آپ ٹینشن لیتے ہو اس کا کچھ ہے دال میں کالا. کچھ نہیں بلکہ پورے دال کالی ہے کہ نہیں, کچھ بھی خوش نہیں ہوتے. ہمیں اشرفی کہو, قادری کہو, رضوی کہو, سینہ پھول جاتا. الحمدللہ ہم حق پر ہیں. الحمدللہ. چونکہ حدیث کا بھی جانتے ہیں اہل سنہ والجماعہ جو ہے, حدیث کا بھی ایک پیمانہ ہے. ترمذی شریف وغیرہ کے حدیث میں دیکھیں گے تو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقے کی حدیث بتائی ہے. 73 فرقے ہوں گے جس میں 72 جہنمی ہوں گے. اور تو صحابہ کے عرض پر کہ کون جنتی ہے, ایک جنتی ہے 72 جہنمی ہیں, تو ما ہی وہ جنتی فرقہ کون ہے, من ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. میں سے مراد مطلب میرا طریقہ, اور صحابہ سے مراد جماعت صحابہ. دونوں کو ملا دے تو اہل السنہ والجماعہ ہے نہیں, اہل سنت مصطفیٰ و اہل سنت جماعہ. دو شارٹ کر دیے تو اہل السنہ والجماعہ. صحیح ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. تو ہماری بشارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, بلکہ ہم آقا کی بشارت کے تحت ہیں. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو اسی جماعت میں قائم رکھے, دائم رکھے. اس میں ایک اور سوال کیا تھا, میں اس میں تھوڑا ظاہر کر دیتا ہوں. اس میں ایک سوال ہوا تھا, بیٹھے ہو تو ہو سکتا ہے کوئی متاثر ہوں گے, سوال جواب کا سیشن ہے نا. اس میں ایک سوال کیا کہ کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, مگر جواب اتنا اچھا تھا کہ اس کو میں دوہرا رہا ہوں اس پر غوث پاک کے فیضان کے تحت. کہ ہمارا ایمان کا پہلا حصہ ہے باطل کا اظہار, پھر حق کا اقرار. پہلا حصہ ہے باطل کا اظہار. اظہار سے مراد انکار کے اعتبار سے, جیسے لا الہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں, لا الہ ابھی آگے نہیں پڑھا میں نے, نہیں ہے کوئی معبود. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سارے معبودوں کو آپ نہیں بول رہے ہیں. پہلے نہیں ہونا باطل معبود, الا اللہ, ہونا تو اللہ, لیکن ہونے کو بعد میں بول رہے ہیں. پہلے نہیں کیا ہونا اس کا ذکر ہو رہا. تو یہ ہے اصل. جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ کافر کو کافر نہ کہو, ان کو وہ نہ کہو, ان کو نہیں, باطل کو ہمارا ایمان کا حصہ کہتا ہے کہ پہلے باطل کو ریجیکٹ کرو پھر حق کو مانو. اس کو بولتے ہیں ابطال باطل اور احقاق حق. باطل کو باطل ماننا اور حق کو حق ماننا, اور یہ مقدم ہے. پہلے حق کو ماننا نہیں ہے, باطل کو باطل پہلے. ہاں, اللہ پاک اس پر قائم رکھے, دائم رکھے. ہاں, یعنی اگر ایسا ہوتا اللہ ولا الہ الا یا ولا الہ, پہلے اللہ ہوتا پھر نہیں ہے کوئی, تو ایک بات ہوتی. پہلے پازیٹو نہیں ہے, پہلے نگیٹو ہے ایمان میں, ساری نگیٹیوٹی ختم کرو. تو اگر اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں,
اور ان کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے. اگر حق فرقے ہیں تو ثابت کریں, جیسے ہم ثابت کر رہے ہیں الحمدللہ. ہاں, وہ ٹینشن لینا بتا رہا ہے کہ وہ باطل ہے. خیر, اللہ پاک قائم رکھے, دائم رکھے. ہمارا ایمانی شیوا ہے, ہم ایمان کے تحت چلتے ہیں, ایمان ہی کی وجہ سے ہم مومن ہیں. ہاں, عنوانی جملہ تو ہو گیا ہے, لگتا ہے ختم کر دینا چاہیے, لیکن بڑی اہم بات ہو گئی ہے. اللہ پاک قائم رکھے. غوث پاک کا آج کون سا دن ہے, کون سا مہینہ ہے؟ 8ویں تاریخ ہے آج الحمدللہ. 8ویں, 5 6 7 8ویں 9ویں شب ہے. واہ, مطلب ظاہر ہے نیاز سے پہلے تو اہتمام ہوتا نا, تو 2 دن اہتمام کا ہے یہ الحمدللہ. ماشاء اللہ, کل 10ویں شب ہے, پرسوں مل جائے گی ہم لوگوں کو شب. ہاں الحمدللہ, 11ویں کی شب ملے گی. اللہ پاک فیضان غوث کے صدقہ تلے ہم سب کو بخشش فرمائے, ہم سب پر رحم فرمائے. آیت نمبر 36 سے میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے, لیکن اس سے پہلے پھر وہی بات, بڑی اہم بات. ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو واو عین دال 3 الفابیٹس آپ کو ملیں گے ڈکشنری. واو عین دال, واو عین دال, وعد. اس کو دیکھیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں ملیں گی. مثلا اس میں وعدہ کا لفظ بھی ملے گا, اور اس میں وعید کا بھی لفظ ملے گا, موعد کا بھی لفظ ملے گا, مواعد, سارے ایک دم بالکل. تو وعید اور وعدہ, یہ بتانا, وعدہ کا تعلق جو ہے اہل خیر سے ہے, اور وعید کا تعلق جو ہے اہل شر سے ہے. وعدہ کا تعلق جو ہے اہل ایمان سے ہے, وعید کا تعلق اہل کفر سے ہے. وعدہ کا تعلق اہل سنت سے ہے, اور وعید کا تعلق, اب آپ اہل بدعت بول دیں, آپ ایک دم بالکل اہل سنت سے. سنت مصطفیٰ والے کو کون انکار کرے گا؟ آج کل تو وہ لوگ بھی, اب اہل حدیث کے کیلنڈر کو دیکھیے گا تو برائکٹ میں لکھ رہے ہیں آج کل وہ لوگ بھی. ہاں, اہل الحدیث برائکٹ میں لکھ رہے ہیں اہل السنہ والجماعہ. چلیے مجبوراً ہی صحیح, ہماری جماعت کو ہم تو کہتے بھی یہی ہیں کہ ہم آپ سے نہیں کٹے, ہم سے آپ کٹے ہو. ہم تو صحابہ کی جماعت سے لے کر کے ایک دم ہے ہی, کسی بھی صحابی کو ہم ریجیکٹ نہیں کرتے معاذ اللہ, کیونکہ نبی نے فرمایا جس کی بھی تم اتباع کرو گے ہدایت پر رہو گے. تو اب اس کے جس کا لفظ بتا رہا ہے کہ سب کی اتباع کرنا ہے, کیونکہ کسی کا انکار نہیں کریں گے, جس کی بھی اتباع کرو گے, یعنی ہر ایک کی کرنا ہے ہمیں. خیر, تو آپ نکلے ہو, آپ آ جاؤ, آپ جڑ جاؤ الحمدللہ. اگر بیٹا گھر سے بھاگتا ہے تو باپ نہیں نکلے گا, نہیں وہ جماعت وہ آئے نا. ہم الحمدللہ ہماری حیثیت باپ کی ہے, مکان کی ہے. آپ نکلے ہو, آپ کو آنا ہے. اب لوگ جو کہہ رہے ہیں ہم سے ملو, ہم سے ملو, تو نہیں, یہ تو آپ نکل کر کے نکال رہے ہیں, یہ غلط ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جہنم سے نکل کر کے جماعت بنا رہا ہے شیطان, استغفر اللہ. نہیں, اللہ پاک ہم سب کو جنتی جماعت بنائے رکھے. تو دیکھیں غوث پاک کا ایک جملہ ہے, پیچھے کہا تھا کہ کیا کیا نہیں ملیں گی جنتیوں کو. شور و شغب نہیں ملے گا جنت میں, تھکان نہیں محسوس ہوگی, سستی نہیں محسوس ہوگی. تو یہ سب نہیں جو ملزوم ہے, نہیں یہ سب کی نفی کی تھا نا. اب اللہ پاک جو ہے یہ سب کس کو ملے گا, تو یہ بتانا چاہ رہا. ثم اردف سبحانہ وعد المؤمنین بوعید الکافرین علی مقتضی سنتہ المستمرہ فی کتابہ. اللہ اپنی کتاب میں جو اپنی سنت کا تقاضا رکھا ہے, اس سنت کے تقاضے کے مطابق مومنین کے وعدہ کے بعد کافرین کی وعید کا تذکرہ فرما رہا ہے. مومنین کے وعدہ کے بعد کافرین کی وعید کا تذکرہ فرما رہا کہ تیرے لیے کیا کیا ہے, یہ بھی میرا وعدہ ہے, لیکن اس وعدہ کو وعید بولتے ہیں. ہاں, اس وعدہ کو وعید بولتے. اور ایک اور جملہ بول دوں بڑی محبت سے, حالانکہ اس میں کچھ نام نہاد, اب نام نہاد کا بولیں گے, کلیئر بولیں کہ مطلب اہل بدعت, اہل سنت و جماعت کے علاوہ کے لوگ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کر سکتا معاذ اللہ, یہ عقیدہ رکھا ہے, جبکہ یہ غلط ہے. وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرے گا, وعید خلافی کر سکتا ہے. آپ گنہگار ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہمارے لیے گناہ کی بنیاد پر یہ وعید ہے کہ نہیں, نماز چھوڑو گے تو یہ عذاب دوں گا. سمجھ رہے نا آپ, اگر نہیں دیا تو اس کا احسان ہے. ایمان اگر شر ہے, یہ دیکھیے. لیکن وعدہ خلافی کیوں کرے گا, یہ دیکھیے گا.
وعدہ خلافی کا مطلب یہ ہوا کہ اہل خیر سے اللہ پاک نے کہا کہ تم یہ کرو گے تو میں دوں گا. اب اگر نہیں دیا اور اچھا کام کیا ہے بندہ تو بول سکتا نہیں اللہ کیوں نہیں دے رہا. اب وہاں پر یہ کہا کہ میں تو کہا نہیں تو ہی نے کہا تھا کہ یہ کر تو میں نے کیا, اگر کچھ کمی ہے تو بتا دے, ٹھیک ہے پھر. تو مطلب وعدہ خلافی شان رحمان کے خلاف ہے, لیکن وعید خلافی رحمان کی شان کے مطابق ہے. یعنی آپ کو پاور ہونے کے باوجود آپ معاف کر دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے, آپ کی شان ہے یہ. تو وعید خلافی کر سکتا ہے, وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. اسی کا معنی ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو سمجھ نہیں سکے, وہی ڈکشنری میں واو عین دال کو دیکھ کر کے بول دیے کہ وعدہ خلافی بھی کر سکتا ہے. یہ میاں خلیل میاں سب ہیں, یہ سب تذکرۃ الخلیل ہے نا, یہ سب خلیل میاں خلیل امبیٹری, اگر یہ ان لوگوں نے صراط مستقیم کو نام تو رکھ دیا صراط مستقیم, لیکن بھٹک گئے. ہاں استغفر اللہ معاذ اللہ. خیر, تو اللہ سبحانہ نے مومنین کا وعدہ دینے کے بعد کافرین کی وعید کا تذکرہ فرما رہا ہے, کیونکہ اس کی سنت کا یہی تقاضا ہے. فرماتا ہے والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کفر کیے, ادھر وہی او جو اللہ کے ولی بنے. سبحان, کفر کے مقابلے میں ہر مومن کو اللہ نے ولی بنا دیا. اللہ اسی لیے جانتے ہیں, کبھی آپ دعا نہیں کرتے اے اللہ ہمارا خاتمہ بالولایت عطا فرما, نہیں بولتے. ولی بھی دعا یہی کرتے ہیں خاتمہ بالخیر ہو, خاتمہ بالایمان ہو. یہ ایمان یہ اتنا اعلیٰ پہلو ہے کہ بخشش کا مدار اسی پر ہے. ولایت تو عظمت ہے, قربت تو عظمت ہے, بیس ہے ایمان. ہاں بیس بڑا اچھا جملہ ہے, بنیاد ہے ایمان. تو والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. بتائیے اللہ ایمان والوں کی کیٹیگری میں شطار الاولیاء, خیار الاولیاء, محسنین من الاولیاء کیا کیا بیان کیا, لیکن کافروں کو کہہ رہا جو کفر والے ہیں بس ملت واحدہ ہیں. اس کی کتنی بھی قسمیں ہو, ارے میں 72 کو جہنم میں ڈالنے کے بعد بھی ایک کو غالب فرما کر اسی کا ذکر چاہتا ہوں میں. دیکھ رہے ہیں آپ, اس سے ایک عقیدہ بھی میں امت کو دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ وہ لوگ کیوں بڑھ رہے ہیں, بلکہ یہ دیکھو کہ آپ بچے ہوئے ہو. میسور کی سرزمین پر ایک مرتبہ ایسے تقریر کر رہا تھا میں, تقریر کے درمیان کوئی کھڑے ہو کر یہی سوال کیے کہ جماعت والے بہت بڑھ رہے ہیں آج کل, سنی کم ہوتے جا رہے ہیں, سنی وہابی ہو جا رہے ہیں لیکن وہابیاں سنی نہیں ہو رہے ہیں, ایسا. اب میں ان کو کیا جواب دوں, مطلب کوئی سوال تو اہم والا ہے نہیں. میں نے کہا کہ سوال کا جواب اتنا اہم ہوگا نا کہ چونکہ دیکھیے سوال جب قرآن حدیث کا ہو تو جواب وہی دینا چاہیے, اور مقصد ہو سوال تو جواب دینا چاہیے. لیکن مقصد جو ہے ایٹیٹیوڈ ہے, گھمنڈ ہے, غرور ہے, یعنی ہماری جماعت بڑھ رہی ہے, تو پھر 313 یہ سب سوال کا جواب ہم دے سکتے تھے. لیکن ہم نے یہ کہا کہ آپ کیا بولوں, کر دیتا ہوں ذکر. کھانا پائخانہ بن جاتا, اب دیکھیے ابھی اب ہم لوگ چائے پیے یا پانی پیے, یہ پیشاب بن سکتا ہے لیکن پیشاب کبھی پینا نہیں بن سکتا. تو ہم لوگ سنی ہیں الحمدللہ الحمدللہ, لیکن کچھ بہکاوے میں وہابی بن سکتے, لیکن وہ وہابی یہ کیوں نہیں بنتے؟ اب سمجھ جائیے دونوں کس کس کیٹیگری. طیب طیب کے ساتھ, پاکیزہ پاکیزہ کے ساتھ, خبیث خبیث کے ساتھ, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ سبحان ہو ہم سب کو پاکیزہ جماعت میں ہمیشہ رکھے. تو کفر, جن لوگوں نے کفر کیا, اب کفر کی تفسیر دیکھیے کیا کر رہے ہیں. کفر صرف یہی نہیں ہے کہ آپ گھنٹی, دیکھیے کتنی تکلیف ہوئی, صحیح کہہ رہا ہوں, پورے 35 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو, خاص طور سے جو ریئل میں مسلمان ہے, اس جملے سے جو لفظ جہاد کے سوال پر شاہ نواز نے ایک جملہ کہا کہ اس نے جب اینکر نے سوال کیا کہ آپ بھی تو ہندو سے شادی کیے ہیں, تو کہا کہ نہیں ہم نے لو کیا ہے, جہاد نہیں کیا ہے. اب اس نے کہا پھر لو جہاد کا کانسیپٹ سمجھا دیجیے آپ, پھر آپ نے لو کیا جہاد نہیں کیا. تو جو ہندو مسلمان شادی کر رہے ہیں اور چیخ چیخ کر میڈیا پہ بول رہے ہیں کہ ہم دونوں راضی برضا شادی کیے ہیں, اگرچہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ چیخ چیخ کر بول رہے ہیں میڈیا میں, چاہے ہندو کرے یا مسلمان کرے, دونوں میں سے لڑکے ہو یا لڑکا ہو, تو وہ لب ہے یا جہاد ہے؟
جب وہ خود دونوں مل کر بول رہے ہیں. کانسٹیٹیوشن بھی کہہ رہا ہے کہ عاقل بالغ کو حق حاصل ہے. چپ ہو گیا, جواب نہیں دے سکا. تو ایسے ہی نام نہاد ایمان والوں کو اللہ پاک کبھی نہیں معاف کرے گا. ڈکلیئر کافر کو عذاب میں تخفیف کا امکان ہے, عقیدہ ہے ہمارا. کھیڑے گاؤں میں دیکھیے بت پرستی کرتے ہیں لوگ, لیکن ایسا نہیں بولتے ایمان اور اسلام کے دائرے میں رہ کے خلاف. اللہ رسول کا انکار نہیں کرتے, بلکہ ان لوگوں پر تو میں کبھی کبھی رشک کرتا ہوں. ہم لوگوں کے پاس جب میں بیٹھتا ہوں, والد صاحب قبلہ بیٹھتے ہیں, تو کچھ ہندو عورتیں اتنے ادب کے ساتھ آتی ہیں. اس سے ایک عقیدہ یہ بھی لیجئے, جو لوگ آج نقاب وغیرہ کی بات کرتے ہیں نا, مسلمانوں کے نقاب اتارنے کی بات کرتے ہو, جاؤ تم کروڑوں اربوں عورتیں ہندوؤں کی ملیں گی جو گھونگھٹ اس طرح ٹانگ کر آج بھی چلتی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہی تو نقاب ہے, کیونکہ ہمارے نقاب کا مقصد ہے چہرہ چھپانا, اور ہندو سب سے زیادہ آج کل چھپائی ہوئی ہے. پھر کیا کانسیپٹ ہے؟ ہاں وہ جو جتنی بھی بولو, ہاں یہ سب ہے بالکل نہیں. ہم لوگوں کے یہاں بھی میں خود دیکھتا ہوں تم ایسا بابو جی ہیں, ایسا بتائیے ایک بابو جی ہیں چہرہ نیچے کی ہوئی. تو میں بولتا ہوں ارے یار تم لوگ تو غیر قوم کی ہو. کہا غیر قوم کی ہیں حضرت, لیکن عورت تو ہیں. میں نے کہا ایسے ہی سوال کیا ماں, میں بس اس کو فخریہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے انڈیا کا انسانیت کے باب میں خصوصاً یہ تہذیب رہا ہے کہ جو سمان ہے جس کا وہ ہے, کسی کی سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہاں اللہ پاک ثقافت اور تہذیب اور تمدن کو سلامت رکھے, اور جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یا تو ان کو ہدایت دے دے یا اس کو پسپا کر دے. تو والذین کفروا, وہ لوگ جو کفر کیے. کفر سے مراد دیکھیں آپ, ہاں یہ کہہ رہا تھا کہ کفر صرف گھنٹی چلانے کا نام نہیں ہے. ہاں نام نہاد مسلمان بھی کافر ہو سکتے ہیں, اور ہیں جن لوگوں نے قرآن کا صحیح کانسیپٹ نہ امت کے سامنے رکھا بلکہ اپنی منمانی کی. قرآن نے ڈکلیئر کیا ہے کہ مشرک عورت سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے. لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن, کلیئر ہے. تو اب کیسے ہوگا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, ایمان تو کتاب پر بھی رکھے ہیں نا. قرآن دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کفر کی تقسیم میں, کہ جو لوگ کفر کیے, کفر سے مراد اب یہاں دیکھیں باللہ, اللہ کے ساتھ, وَأَعْرَضُوا عَنْ كُتُبِهِ, اور اللہ کی کتابوں سے منہ پھیر لیے. دیکھیے ہو گیا نا. تو معلوم کیا ہوا کہ خدا کی کتاب پر عمل نہ کرنا, ریجیکٹ کرنا, توجہ نہ دینا, ان کی بات کو نہ ماننا, غلط ایکسپلین کرنا, یہ سب اس میں آ گئے, کفر کے دلدل میں پھنس گئے وہ. وَرُسُلِهِ, اور اس کے رسولوں کا انکار کرنا. انکار صرف ڈائریکٹلی نہیں ہے, منکر کی تائید بھی انکار ہے. منکر کی تائید بھی انکار ہے. اس سلسلے میں ایک مسئلہ بڑا اہم بتا رہا ہوں, آپ حضرات بڑے چونکہ اہم ہیں. کبھی بھی کوئی بھی ہندو یا کوئی بھی غیر مسلم جس کو کہیں, اسلام مسلمان کے علاوہ کوئی بھی اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو آپ کبھی بھی فون نہ کرنا کہ حضرت یہ اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں, فوراً ان کو کلمہ پڑھائیے, فوراً کہیے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ پاک ہو یا نہ ہو, یہ کلمہ اس کو پاک کر دے گا. اب تو جسمانی پاکی کی ضرورت ہے, باطنی پاک کے لیے کلمہ اس کو پاک کر دے گا. اگر آپ نے 10 منٹ بھی انتظار کیا اور فون کیا تو پھر آپ کے ایمان پر ریمارک آئے گا. یہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک امام صاحب کے پاس ایک ہندو آیا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ. اب امام صاحب نے ہم کو فون کیا کہ حضرت کیا کرنا, نماز ابھی پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں. ان کو کہہ دیا بعد میں. تو میں نے کہا کہ وہ امام کافر ہو گیا. اس وقت کی نماز تو خیر گئی, کیوں؟ اس لیے کہ اتنی دیر تک تم اس کے کفر پر راضی رہے. عام کافر کے بارے میں نہیں, کہ وہ جو اسلام کو قبول کر رہا تھا وہ اسلام سے راضی, لیکن تم کفر سے راضی. آپ کلمہ پڑھا دیتے, باقی کے پروسیس بعد میں کرتے. اگر موت آ جاتی, یہ ہے. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کہ کبھی اگر ایسا آئے تو فوراً کلمہ پڑھے. دیکھیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھو. کیا تمہارے پاس حضرت عمر نہا دھو کے آئے تھے کیا؟ تلوار لے کے آئے تھے کہ نہیں؟ تلوار لے کے آئے تھے, لیکن کہا کیا تمہارے لیے وقت نہیں آیا, پڑھو. پڑھ لیے. تاخیر ذرا بھی نہیں کرنا. اللہ ہدایت نصیب فرمائے.
تو باللہ وَأَعْرَضُوا عَنْ كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور جو روگردانی کرے، منہ پھیر لے اللہ کی کتابوں سے اور کے رسولوں سے، یہ بھی کفر ہے۔ وَأَنْكَرُوا بِالْبَعْثِ، بعث کا انکار کرنا بھی کفر ہے، یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار۔ وَالْحَشْرِ، اور کھڑا ہونا ہے خدا کی بارگاہ میں، اس کا بھی انکار کفر ہے۔ وَإِعَادَةِ الْمَعْدُومِ، اور مطلب قبر سے یعنی معدوم چیزوں کو بھی پھر واپس کرنا ہے، جیسے کہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ ارے جل بل کر کے ان کی آتما شانتی مل گئی وغیرہ وغیرہ، اب یہ نہیں ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موجود شے اگر معدوم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اعادہ معدوم پر قادر ہے، یعنی لوٹانے پر قادر۔ ان سب کا انکار بھی کفر ہے۔ باب تو ایسے کافروں کا انجام کیا ہے؟ لہم نار جہنم۔ تم 10 سال 20 سال تک پارٹی جوائن کیے وہ اس میں ہے، لیکن موت جب آئے گی تو سوچ لو، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ای معدۃ، تیار کی گئی ہے، مسعرۃ لہو، کھولائی گئی ہے، دھڑکائی گئی ہے۔ واہ واہ واہ۔ لہم، ان کے لیے، لیعذبوا، تاکہ عذاب دیا جائے، بہا، اس آگ کے ذریعے، فی النشأۃ الاخری، وہاں نشأ اخری میں، تعذیبا شدیدا، سخت عذاب۔ الہ حیثو، یہ ہے اصل آج کی گفتگو کا خلاصہ، اتنی شدت کا عذاب، اتنی شدت کا کہ لا یقضی علیہم، کہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے موت کا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ اتنا مار دو، ایک دم ختم ہی کر دو، لیکن وہاں ختم کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر موت کا فیصلہ ہو جائے گا تو فیموتو، وہ مر جائیں گے، تو پھر عذاب کہاں ملے گا؟ اب آگے دیکھیں، کئی یستریحو، کہ مر جائیں گے تو سکون پائیں گے؟ نہیں، بل کلما اشرفوا علی الہلاک، بلکہ جب کبھی موت کے قریب بھی وہ پہنچیں گے تو یعادو، پھر اسے اچھا کرے گا اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے لیے۔ ارے باپ رے باپ۔ ایک اور بات معلوم ہوئی اس سے، موت راحت کا نام ہے۔ کافروں کے پاس موت کا کانسیپٹ نہیں ہے، ہلاکت کا کانسیپٹ ہے۔ کیونکہ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ موت کا فیصلہ نہیں ہوگا، کافروں کے لیے موت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ، ہلاکت کا فیصلہ ہے۔ اللہ پاک معمور فرمائے گا، معمور۔ ارے آپ سوچیں، خدا کی قدرت تو دیکھیے، جہنم کے اندر ڈالے گا وہ جس کو خود جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ آج دنیا میں کوئی کہتا ایسا کیسے جی، ایسا کیسے جی، آگ جلانے کا کام کرتی نا، لیکن فرشتے کام کر رہے ہیں وہاں، فرشتے کو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے آگ میں جاتے ہیں، صحیح سلامت ہو جاتے ہیں، تو کیا مطلب سمجھے آپ؟ یہی تو ہے، قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے تو کلیئر سمجھ میں آتی بات۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ نہیں فرمائے گا ان کے اوپر، تاکہ وہ راحت سے رہیں۔ وہ راحت پسند ہی نہیں کرے گا اگر اس نے اللہ کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، کتاب کا انکار کیا، بعث کا انکار کیا، حشر کا انکار کیا، کسی بھی ایک کا انکار کیا۔ لو، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، اور ان کی طرف سے کبھی بھی جہنم کے عذاب سے تخفیف بھی نہیں کی جائے گی۔ موت کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا اور عذاب کی تخفیف بھی نہیں ہوگی۔ اس سے ایک عقیدہ ملتا ہے کہ جو منکر نہیں ہے اس کو عذاب کی تخفیف ہوگی۔ دیکھا آپ نے، یہی ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو انکار کرے گا اس کا عذاب بڑا ہوگا۔ جو بت پرست ہیں، ان کے پاس کوئی اسلام نہیں پہنچا، پیدا ہوئے کھیڑے گاؤں میں، زندگی تک ایسے کاٹ کے مر گئے، عذاب میں تخفیف ہوگی، تخفیف ہوگی۔ منکر نہیں ہے وہ، یہ منکر ہے، وہاں نہیں ہوگا۔ ولا یمہلون یا یمہلون ساعۃ، ایک لمحہ کے لیے بھی اسے مہلت نہیں دی جائے گی، حتی یتنفسوا، سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ لو، بل ساروا معذبین علی التعاقب والتوالی ابدا بلا فرجۃ اصلا، بلکہ کنٹینیو، پے در پے، ہمیشہ بغیر ایک نقطہ کے ٹائم کے بھی کوئی بھی عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ باپ رے باپ، یہ تو ہوئی انکار کرنے والے۔ لیکن اسی سلسلے میں ایک اور جملہ کہہ رہے ہیں میرے غوث، کَأَبْنَاءِ الدُّنْيَا الْمُعَذَّبِينَ فِي دَارِ الْحِرْمَانِ بِالنِّيرَانِ الْإِمْكَانِ إِلَى حَيْثُ تَسْتَوْعِبُ جَمِيعَ أَوْقَاتِهِمْ وَأَزْمَانِهِمْ۔ اچھا، جیسے
ابن الدنیا، ایک جملہ دیکھیے نیا لفظ بولے، ابن الدنیا. آپ لوگ ہم لوگ سنتے تھے ابن الوقت، لیکن نیا جملہ غوث کا، ابن الدنیا. مراد جو لوگ صرف دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. غوث کہہ رہے ہیں جو لوگ صرف دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور دنیا اسے ریجیکٹ کر دیتی. فرض کیجئے 5 لاکھ 10 لاکھ انویسٹ ہی کرتا رہا اور کہیں بھی سکسیسفل نہیں ہوا، تو اب وہ ابن الدنیا جو ہوگا وہ ہمیشہ محرومی کا شکار ہوگا نا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی راحت اسے نہیں ہوگی. مثال میں دیکھیے، ایسے ہی منکرین جو کنٹینیو وہاں، جس طرح ابن الدنیا دنیا میں ہمیشہ محرومی کی آگ میں جلتا رہا، ایسے ہی آخرت میں انکار کرنے والے ہمیشہ جلتے رہیں گے، ایک سیکنڈ بھی انہیں سکون نہیں ملے گا. ارے بیوی چائے کے لیے بھی پوچھتی ہے تو چیخنے لگتا ہے، دینا ہے تو دو چلو، ایک سیکنڈ بھی سکون نہیں. کیوں؟ ابن الدنیا ہے وہ. ابن الدنیا. واہ واہ واہ. غوث کہتے ہیں کہ تستو جمیع اوقاتہم و ازمانہم، تمام وقت تمام زمانے وہ ہمیشہ محرومی کی آگ میں جلتا رہا. بحیث لا یسع لہم التنفس والتفرج، یہاں تک کہ سانس لینے کا بھی ان کے پاس وقت نہ رہا، کشادہ ہونے کا بھی، فری ہونے کا بھی، فریش ہونے کا بھی وقت نہ رہا. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح جو لوگ کفر پر مصر رہیں گے ان کو تو ہم عذاب دیں گے ہی، اور جو لوگ ہماری نعمتوں کے حقوق کو نہیں ادا کریں گے، ہمارے جود و سخا کے تقاضے کا انکار کریں گے، ان کو بھی ہم بدلہ دیں گے. ارے باپ رے باپ. دیکھیے بدلہ کا یہاں پر 2 پہلو نظر آیا. ایک ہے انکار کر کے دنیا میں محرومی، اور ایک ہے انکار کر کے مر جانا. تو جو لوگ انکار کر کے مر گیا، دنیا میں بھی وہ محروم رہا، آخرت میں بھی محروم رہے گا. اور ایک ہے بس دنیا میں مگن رہا، دھیان دیے، مگن رہا، انکار نہیں کیا. دنیا میں مگن رہا، انکار نہیں کیا، بال بچے اپنے فیوچر یہ سب بول کر کے مگن، بس انکار نہیں کیا کبھی بھی، یہاں تک کہ الحمدللہ بھی پڑھتا. تو ایسوں کو وقتی محرومی ہوگی، ایسوں کو وقتی محرومی ہوگی، اگرچہ یہ محرومی بھی بڑی ہوگی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے بھی ہم سب کو بچائے. یہ ہر حال میں کبھی بھی، جیسے پرسوں کے درس میں بھی کہا میں نے کہ جب کبھی آپ کو ایک تکلیف ہو تو آپ 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہو. ہاں 99 تکلیف بھی ہو اور ایک بھی نعمت اگر بچی ہو تو اس ایک نعمت کو بھی تو یاد کرو. آپ کہیں ایک تکلیف ساری نعمتوں پر بھاری کر دیتے ہو آپ، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے. اس کی مثال جیسے اللہ کے محبوب بندے آئی سی یو میں بھی ہو، دیگر چیزوں میں بھی ہو، ہوش و حواس اگر باقی ہے تو ان کے مریدین کو یہی کہتے تھے الحمدللہ الحمدللہ. باوجود کہ مریدین اعتراض کرتے تھے کہ آپ کو تکلیف ہے پھر بھی الحمدللہ، تو وہ کہتے تھے ابھی ہوش باقی ہے، ایمان سلامت ہے، ابھی عقل باقی ہے، ایمان سلامت ہے. یہ جسم تو فانی ہے، تو ختم ہونا ہی ہے، لیکن ہوش و عقل باقی ہے، توحید باقی ہے، رسالت باقی ہے، تصدیق باقی ہے. اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہ ہوتا ہے ابن الدنیا نہ بننے والا پہلو. اور ابن الدنیا کیا ہے؟ ہاں تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، کیا کرنا کیسے کرنا، لو یہ اگر تائید کر دیے تو ہو گیا. تو اسی کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر حال میں الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. 36 ہو گیا، 37 کی کنٹینیوٹی کل کرتا ہوں انشاءاللہ. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آج کی خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، دروس غوثیت سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے. ان کے صدق و طفیل میں ہم سب کے اولاد کی حفاظت فرمائے. جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ان کا سایہ دراز سے دراز تر فرمائے. جن کے والدین انتقال کر چکے ان کی بخشش فرمائے، گھر میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.